سارے سجن توجہ دا ثبوت لیندے ہوئے چھپ کے درود شریف سنو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم جنہیں کو درود شریف اندے ذرا اونچی آواز نہ السلام علیکم یا نور اللہ۔ باعث برکت محفل حضرات علماء اور خطبہ کرام و باعث رونق محفل حفاظ اور قراء حضرات و دیگر شرفاء شرکاء محفل برادران ملت برادران اسلام، حمد و صلات دے بعد دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب دی حاضری ذکر اذکار دی خاطر پند و نصائح دی خاطر اپنی بارگاہ منظور اور مقبول فرماوے۔ دوستو، باعث صد تبریک ہدیہ و تبریک میرے برادر مکرم استاد الحفاظ حضرت قاری پیر بخش صاحب اور انہیں دے فرزند ارجمند، اور میں باقی ماچھی برادری کو بھی مبارکباد آکساں۔ یقیناً اے فیض سجنے تک پہنچدا پایا اور پہنچدا راسی ایمان ہے۔ ذرا میں نے توجہ کرے سو خطباء اور علماء دا جمع غفیر ہے۔ میں پتہ نہیں کیا سوچ کے آیا ہم میں کیا ٹاپک کیا پیغام دے ساں سجنے کو، لیکن جڑے ویلے میں ڈٹھے کہ علماء کرام کثرت نال موجود ہیں، پیچھے میں وہ ایک جملہ جڑا حضرت مولانا محمد طارق صاحب جے کو موضوع سخن ٹھہرائے، میں بھی ہوں دی تلاوت دا شرف حاصل کیتے 15 منٹ واسطے، لیکن سجن ذرا توجہ کرے سن جو میں روایت پوری کرن نہیں ویندا رہندا، جتھے ہی ویندا سچا سچا پیغام دیون ویندا رہندا۔ سجن ذرا اللہ رسول دا پیغام سن سن اور انشاءاللہ سادے رنگ وچ میرے اور تواڈے سمجھن واسطے۔ پیارے دوستو، پروردگار عالم نے قرآن وچ ارشاد فرمائے، 14واں پارہ آخری پیج آخری صفحہ، اللہ فرمائے دے میرا پیغمبر اور پیغمبر دی وساطت نال پیغمبر دی امت دے علماء ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگے کو رب دے رستے دو سڈو دانش مندی نال۔ ایک خطاب جو رہے نا، خطاب ذرا توجہ کرے سو، میں خطباء کنے علماء کنے معذرت نال خدا دی قسم میں منشاء قرآن عرض کریں دا کھڑا، منشاء فرمان ربی عرض کریں دا کھڑا۔ پروردگار عالم کیا فرمائے؟ اللہ فرمائے اے جڑا خطاب تبلیغ تلقین تقریر اے گم گشتہ رہا لوگیں کو رب نال ملاون دا رستہ ہے۔ علماء کرام، اے تقریر تبلیغ گم گشتہ رہا لوگیں کو رب نال ملاون دا رستہ ہے۔ بہت بڑی عظمت ہے تقریر دی تبلیغ دی۔ بھولے بھٹکے کو بیگانگی دے جنگلے میں رلدے ہوئے کو رب نال ملاون دا اگر کوئی رستہ ہے تو وہ صرف تبلیغ تقریر خطاب ہے، کیونکہ پیسے نال کہیں کو دین تے آنے سے تے ایجا دین خدا کو قبول کرے۔ جے کر دھمکی دے کے مار کٹ کے کہیں کنے کلمہ پڑھوے سے یا نماز پڑھوے سے تے ایجی نماز ہی خدا کو قبول کرے۔ رستہ صرف ایک بچ دے یارا، او تقریر تبلیغ خطاب رب نال ملاون دا رستہ ادعو الی سبیل ربک، لوگوں کو رب دے رستے دو سڈو، وہ صرف خطاب ہے۔ لیکن رب نال ملاون واسطے اسا اگر پہلے کنے مکا کر گنسوں لوگوں کو رب نال ملا دے سو
رستہ تو یہ ایک بچتے نا رب نال ملاون دا صرف یہ رستہ ہے. اور پھر بالحکمہ علماء اہل علم کلام علماء اہل عقائد وہ لکھتے ہیں حکمت دا مطلب ہے کہ دلیل قطعی ثبوت اور قطعی دلالہ یعنی قرآن اور صریح احکام لوگوں کو سناؤ قرآن اور صریح احکام لوگوں کو سمجھاؤ اور دانش مندی نال سمجھاؤ تو لوگوں کو رب دے رستے تے چڑھاؤ. سجنا والموعظۃ الحسنہ اور عمدہ نصیحت یہ کہنے کیا مراد ہے علماء اہل علم کلام فرمیدن کہ ضمنی الثبوت اور قطعی الدلالہ. ضمنی الثبوت دا مطلب ہے احادیث صحیحہ اور قطعی الدلالہ واضح دلالت نال یا پھر قطعی الثبوت اور ضمنی الدلالہ یعنی قرآن دی آیتاں کنایات نال اشارات نال قرآن دی آیتاں پیش کر کے احادیث صحیحہ پیش کر کے یارا دانش مندی نال رب دے بندے کو رب نال ملاؤ. تقوی سے انتہائی معذرت نال نگاہ شفقت راسی مرو. میرے دوستو المعجم الصغیر میں حدیث کو انڈر لائن کیتا ہویا ہے. جناب عبداللہ بن عمر راوین بہت بڑے متبع سنت صحابی میرے پیارے دوستوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سجنوں میرے توجہ حضور فرمائے یسأل المرء عن جاہہ کما یسأل عن مالہ. سچے رسول فرمائے ہر انسان کرے قیامت دری معاشر دی چیک پوسٹ سے کھڑا کر کرائیں ان دے منصب دے متعلق سوال کیتا ویسی ان دی ذمہ داری دے متعلق سوال کیتا ویسی ان دے عہدے دے متعلق سوال کیتا ویسی. خطیب ہمیں تے اپنے عہدے نال کتنا انصاف کیتا ہوئی عالم ہمیں تے اپنے منصب نال کتنا انصاف کیتا ہوئی اگر سیاستدان ہمیں اور سماجیات نال تعلق رکھتا ہمیں سرکاری یا غیر سرکاری افسر ہمیں اپنے عہدے نال کتنا ایمانداری کیتی ہوئی کتنا حق ادا کیتا ہوئی اپنے عہدے دا. اگر قاری قرآن ہمیں میں دعا کرے سا اپنے سجنے واسطے اللہ تعالیٰ مخلصانہ قرآن دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. حضرت والا محترم قاری پیر بچے بڑے عرصے کے خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور آئندہ بھی میں دعا کرے سا مخلصانہ خدمات دی توفیق عطا فرماوے. ہر منصبدار کنے وہ جماعتی عہدہ ہے وہ دینی عہدہ ہے جناب علی وہ سیاسی عہدہ ہے وہ سماجی عہدہ ہے کوئی بھی منصب ہے سچے رسول فرمائے میدان معاشر دی چیک پوسٹ روک کرائی پروردگار عالم پوچھی دسا اپنے عہدے نال کتنا انصاف کیتا. میں قربان ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ لوگوں کو رب دے رستے دو سڈو قرآن حدیث سنا کے سڈو اور دانش مندی نال سڈو. یارو ایک بات میں عرض کی تھی میں تھوڑی جائیں جو ہیسی وال پیچھے بزرگیں دے واقعہ نہیں پیش کرنے اور تاریخ نہیں پیش کرنی یار پیش کر سکتے ہو ضمناً لیکن دوستو پہلے ان کو ٹیلی کرو قرآن نال پہلے ان کو ٹیلی کرو حدیث نال. اگر قرآن حدیث دے مطابق ہے تو پیش کر سکتے ہو. تاریخ دا کوئی بھی واقعہ اگر قرآن حدیث نال ٹکرائی نہ پے مخالف نہ پے ان کو دیوار تے مارو. لیکن سجنا یہ تو وہ شخص فیصلہ کر سکتے جڑا پہلے گوڑے ٹیک کرائیں قرآن حدیث دا مطالعہ کرے دا ہوئے پیچھے ان کو پتہ لگ سی اے واقعہ کہیں آیت نال ٹکریندا تو نہیں اے واقعہ کہیں حدیث نال ٹکریندا تو نہیں. پیارا سجنا بے شک اللہ دے رسول اجازت دیتی ہے حدثوا عن بنی اسرائیل رواہ البخاری بنی اسرائیل دے واقعات بھی یعنی تاریخی واقعات بھی پیش کر سکتے ہو لیکن اگر قرآن دے مطابق اگر نبی دے فرمان دے مطابق وَإِلَّا فَلَا ورنہ تو نہیں پیش کر سکتے. اور اصل ہدایت واسطے ایمان واسطے رب دا قرآن ہے اور نبی دا فرمان ہے اور وہ بھی دانش مندی نال پیش کرنے. ہن سنو ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دانش مندی نال
قرآن دے آیتاں پیش کیتن، کس دانشمندی نال اپنے فرمان پیش کیتن. جناب علی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی دانشمندی نال مؤثر طریقے تے اپنا پیغام پیش کر کے جناب مصعب ابن عمیر جہاں خطیب پیدا کیتن، جنہیں اگو مدینے جمن کریں 70 انصار مدینہ کو کلمہ پڑھائے اور دین سکھائے. جڑ ویلے حضور دا فیض یافتہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے بن کریں 70 انصار مدینہ کو کلمہ پڑھائے نے، ویلے تائی اجا مکے چ بمشکل 40-42 مسلمان ہیں، 40-42. حضور دے غلام قریشی اجا سارے 40-42 ہیں، 13 سال دا عرصہ اور 13 سال دا پوجا، مگر حضور دا فیض یافتہ انتہائی مؤثر انداز قرآن ون پیش کریں دے، جتنا قرآن اتر چکا ہا ون پیش کریں دے. اور پیارا دوست وہ تاثیر دے ذریعے 70 انصار مدینہ پر وہ حضور دی ہجرت دا سبب بن دن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنوے دن. یارا بے انتہائی معذرت نال اکساں جدائی قرآن، ہاں صرف یہ نہیں کہ خطبہ حضرات، بلکہ سچے رسول فرمائے حدثو انی ولو آیتن، یہ بھی بخاری شریف دی حدیث ہے. سرکار فرمائے بھاوے مدائے ایک حکم تو کو اچھی طرح تو یاد ہے او بھی پوچھاؤ، مگر دانشمندی نال یار، دانشمندی نال. سنو کیے پوچھیں دے دانشمندی نال. صحیح بخاری دی صحیح حدیث انڈرلائن کیتا ہوا ہے. پیارے دوست ایک بدوی آئے، دیہاتی آئے، حضور دے صحابہ حضور نال مسجد نبوی وچ بیٹھن، آ کرائیں ایک کونے ایک کارنر تے مسجد دے کونے وچ کھڑ کے پیشاب شروع کر دیتے سی. ہاں کھڑ کے پیشاب، بدوی ہا دیہاتی ہا، اجا ان کو پتہ نہ ہا جو دین دے آداب مسجد دے آداب کیا ہیں. حضور دے صحابہ جھپٹن جھلن واسطے پکڑن واسطے، سرکار فرمائے لا 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 کچھ نہ کھائے، تسلی کریں گے ان کو کچھ نہ کھائے. اگر تسا ایک کیتا میرا تسبیح دا دانا ترٹ ویسی، میری تسبیح ادھوری تھی ویسی. کچھ نہ کھائے میں کو تسبیح پرون چاہتا اجا نمان اندہ ودے. صحابہ رک گئے، اللہ اکبر، صحابہ رک گئے. جڑے ویلے ہم تسلی کر کے دیے سرکار فرمائے ہون پانی دے ڈول بہا چھوڑو، پانی دے ڈول. اور پیارا سجن خدا دی قسم ای حسن سلوک دے ذریعے قاری سے محترم لوگوں کو راہ راستے گھناون واسطے، میرا سجنا رب دے رستے تے چڑھاون واسطے، لوگوں کو ٹریک تے چڑھاون واسطے صرف گفتار کافی نہیں، نال پاکیزہ کردار بھی ہوئے. میرا پیارا دوست، میرا پیارا سجن جے کو راہ راستے چڑھاوے، حسن سلوک پیش کر، پیارا کردار پیش کر، اون دے بعد گفتار پیش کر. اے بدوی دیہاتی تسبیح چ آ گئے. اللہ اکبر. بخاری دے ایک بے مقام تے بخاری دی بھی جاتے ہے، میں ان کو انڈر لائن کیتا ہوا ہے. نمی نماز پڑھی سی، بولے پتہ تھا لگ گیا صحابہ ہمارے نال کبڑی دے پہن نماز شروع کر دیتے سی. اللہ سیاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت کر یا میرے اوتے رحمت کر، بیا کئی تے رحمت نہ کری. یہ الفاظ کابریا کھڑا اٹھے جو اٹھے کی میں کو پکڑن واسطے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے بارا بھی کوئی جلد بازی نہیں فرمائی. سرکار فرمائے یار ایک لامحدود چیز کو تائیں محدود کر دیتے، رب دی رحمت دی تو کوئی حد کہیں نہیں، تائیں میرے واسطے تے اپنے واسطے محدود چکیتے. خدا دی قسم پھر وہ شخص ہا حضور دی تسبیح پرو دیتا گئے، وہ سچا حضور دا غلام بن گئے. اگر حسن سلوک نہ تھی دا سرکار دے طرفوں شاید دانا ٹوٹ میں دا تسبیح کنے جدا تھی میں. ایک بیا صحابی آئے، اے مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے. نما کلمہ پڑھی ودا اجا آداب دا پتہ نہ ہا، آ کریں خدمت عالیہ چ عرض کریں دے یا رسول اللہ، حدیث الفاظن اذن لی بالزنا، اللہ دے رسولہ میں کو بدکاری دی اجازت دیو چا. صحابہ جھپٹن پکڑ واسطے یہ کیا بٹھا دے حضور دی بارگاہ. میں حدیث کیا پڑھتا، مسند احمد بن حنبل دی حدیث ہے.
میں کو بدکاری دی اجازت نہیں ہوچا صحابہ جھپٹن سرکار صلی اللہ لا لا ادنو یہ میرے قریب کرو ہاں میرے قریب کرو آگئے حضور دے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اتحبو لأمک حضرت مولانا طارق صاحب میرے عزیز بھتیجے تاج رسول صاحب نگاہ شفقت حضرت دے والد گرامی نال بڑا عرصہ نبھایا طالب علمی دے دورے ان دے بعد بھی میرے پیارے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اتحب لأمک جری گال جری اجازت تا میں کنے منگیے یہ اجازت تو اپنی اماں واسطے پسند کرے سے وہ کہ لا واللہ یا رسول اللہ میں کو اللہ دی قسم اللہ میں کو آپ تے فدا کرے میں اماں واسطے تے پسند نہ کرے سا حضور فرمائے لوگ ہی اپنے میری واسطے پسند نہیں کریں دے بات یارا میں پیغام دینا کھڑا صرف واقعہ نہیں ہوں زبانے دا اس سجنی واسطے تے میری واسطے پیغام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اتحب لابنتک تو اپنی بیٹی واسطے بات پسند کرے سی اپنی بیٹی واسطے اللہ میں کو جناب تے فدا کرے یا رسول اللہ میں بیٹی واسطے پسند نہ کرے سا حضور فرمائے لوگ ہی اپنی بیٹی واسطے بات پسند نہیں کرے دے انہیں اپنی بوا واسطے انہیں خالہ واسطے اور جناب علی اپنی بہن واسطے سرکار سب کچھ فرمائے لمبی چوڑی حدیث اُدے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے نوجوان جڑی شاید تو نے پسند کریں دا وہ بننے واسطے کیوں پسند کریں دی صحابہ کرام فرمیدن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا ان شخص سے اور نبی سے دعا منگی اللہم اغفر ذنبہ رب آئندہ گناہ معاف کر دے اللہم حسن فرجہ ادھی شرمگاہ دی حفاظت کر صحابہ کرام فرمیدن یہ حسن سلوک دا صدقہ عمر بھر کو نے یہ غلطی وال نہ تھی حسن سلوک دا صدقہ سجنا ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ لوگوں کو رب دے رستے دو سڈو دانش مندی نال سڈو عمدہ نصیحت نال سڈو میں کو پتہ ہے سجن جلدی کریں دے پہن لیکن خدا دی قسم میں روایت پوری نہیں پہ کریں دا میں پیغام دیندہ پہ سجنے کو بس آخری بات صحیح او تو او زمانہ ہا آج بھی یہ بات ہو سکتی ہے ہاں یار میرے کو چھوٹی کتاب ہے کشکول کلیمی میں کہنے حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی لکھی کتاب حضرت قبلہ عالم مہاروی دے جناب علی پردادا پیر شاہ کلیم اللہ جہان آبادی اللہ اکبر غور نال سنا ہے دانش مندی نال کی میں رستے تے چڑھیں دے حضرت دی خدمت غلام آیا ایک خوش آمدی ساکوں آج کل تے یہ چنگے لگ دن جیرے خوش آمدی ہوئے خوش آمدی دوست خوش آمدی غلام ہیں صحیح پتہ ہے تو اکوں فلانا جڑا ہے نامراد تو آدھے کٹھے یا نباہ دے اے میں پڑھ کر ہی کھڑا عرض کریں دا اور اے حدیث قرآن دے مطابق ہے تکران دی نہیں پئی فلانا مرید پتہ ہی تو اکوں آج تو آدھے گلے بیٹھا کریں دا ہاں گلے اون بیٹھا ہدا ہاں اون بیٹھا ہدا ہاں اے بیٹھا ہدا حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی میں قربان سچے لوگ مخلص لوگ رب کنے ڈرن والے لوگ صرف اور صرف للہیت فی اللہیت دا جذبہ رکھن والے لوگ حضرت شاہ کلیم اللہ جہان آبادی فرمائے یار تو کاوڑیا بیٹھی او ساڈا محسن نے سارے نال احسان کیتے سی تو ناراض جا بیٹھی ناراض سی تے میں کو نسیندا بیٹھی میں کو نظر دا پے تو کاوڑیا بیٹھے حضور اے گلے تے تساں فرمیندے بیٹھو محسن نے او احسان کیتے حضرت فرمائے شاہ کلیم اللہ جہان آبادی آپ فرمائے نے اصل احسان ان واسطے کیتے سی میڈیاں جڑیاں برایاں بیان کیتے وہ رعایت کیتی ہے غلطیاں میرے اندر ڈھیرن باقی سارا چھوڑ دیتن سی بس ہی میں دوچر غلطیاں میرے بیان کیتن سی دوچر باقی تو سارے چھوڑ دیتن سی جرا ایجڑیاں میرے غلطیاں چھوڑ گئے اور ڈھک گئے پردہ پوشی کر گئے یارو میرا محسن نہیں تو کیا ہے اللہ اکبر
خدا دی قسم اندا گاٹا ترٹے جرا گلا بیٹھا کریندا اور تے جڑے ویلے وہ خبر بن پہنچی ہے اون تک جرا باہر گلا کریندا ودا اون دی بھی گردن ترٹی ہے آ کر معافی منگدے معذرت کریندے اور اون دے بعد شاہ کلیم اللہ دا سچا پیرو بن ویندے اے خوشامد کنے ہٹ ویندے او گلے کنے ہٹ ویندے دوستا میں سجنے کو عرض کرے سا رب دے رستے اچھا یہ صرف اور صرف رب نال ملاون دا یہی رستہ ہے یا رستہ ہی کائم ہی رب نال ملاون دا لوگوں کو اور ایسا منصب سنبھالا ہویا ہے ذمہ داری سنبھالی ہوئی ہے سارے کو حساب تھی نہیں دا میرا سجنا ذرا غور کرے سن میں جھیں زیاں کار اگر مکاوت کرن میں جھیں زیاں کار اگر ہیت نال ونجن میں پورے سو زندگی چند روزائے اسا قیامت علی رب کو کیا جواب دے سکسو ربا جڑا عہدہ دیتا ہوی جڑا منصب دیتا ہوی کیا سونگ نال انصاف کیتے اگر نہیں کیتا تو پھر کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے دوستو یہ بھی اسلام دا منشا ہے کہ پیرے کنے گھن کے سر تک ہر شخص اپنے کردار دا ذمہ دار ہے آس پاس آئے کو صرف مخلصانہ نصیحت کر سکتے رزلٹ دا ذمہ دار نہیں اولاد دے رزلٹ دا ذمہ دار نہیں بندہ بھیاوے رشتہ داری دے رزلٹ دا ذمہ دار نہیں کئی پیغمبر رب دے ساری زندگی تبلیغ کر کر کے کلھے دے کلھے ویندے پہن میں کو رب دی قسم صحیح بخاری دی حدیث ہے یعنی زندگی اچ ہک ہی امتی نہیں بنیا ہک ہی کلمہ نہیں پڑھا لیکن رب دی بارگاہ اچ ان پیغمبر کو پورا ثواب مل سی جنہیں وڈی امت والے کو مل سی یارا تو آپ کو سنبھال سر دی چوٹی کنے پیرے تک پرسنل کردار کیا ہے شخصی کردار کیا ہے ورنہ پھر کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے جب وہ پوچھے گا سر محشر بلا کے سامنے تو پھر کیا جواب جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے ما لج الا البلاغ